جو انہوں نے کہا تھا کہ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھو، اور اسی کی برکتوں سے اور بابا کی نظر کرم سے آج اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ مجھ جیسی ناچیز کو انہوں نے جو کچھ نہیں دکھایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسن حسین علیہ السلام، جناب سیدہ خاتون جنت، ان تمام کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، اور یہ میرے مرشد کا فیضان ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا، میری آنکھ کو اس قابل بنایا کہ میں ان جیسی ہستیوں کو دیکھ سکی، اور اس کے بعد اپنے ہوش و حواس میں بھی قائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 18 سال کی عمر میں بابا شوکت علی شاہ یوسفی تاجی کے سلسلہ تاجیہ میں بابا سرکار کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ بابا سرکار کے بارے میں تو کچھ کہنا ہماری لیے بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ آپ کی کرامات، آپ کا فیضان جو ہے وہ تمام مخلوق پر اور سب سلسلے والوں پر جاری و ساری ہے۔ اور بات یہ ہے کہ بابا نے جس کو اپنا بنا لیا اس کو اتنا نوازا کہ وہ یاد کرتا ہوگا کہ ہاں ہم کہاں اور کس سلسلے میں بیعت ہوئے۔ آپ سے بہت سی کرامتوں کا ظہور ہوا، اور آپ نے کبھی بھی اپنی، یہ بہت بڑی ان کی عاجزی تھی کہ آپ نے اپنی کبھی کسی بھی کرامت کو اپنی طرف آنے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ یہی فرمایا کہ یہ سب ان کا کرم ہے اور میں تو بس ایک فقیر آدمی ہوں۔ اور ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ ان سے ہم نے کبھی بھی کسی بھی قسم کا کوئی ذکر نہیں سنا۔ وہ ایسے اپنے پیر کی ذات میں فنا تھے کہ اپنے پیر و مرشد بابا سرکار یوسف بابا کے علاوہ کبھی ان کی زبان مبارک سے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سنی، صرف انہی کا ذکر سنا، اور انہی کا ذکر و فکر ہر وقت ان کی عبادت تھی۔ وہ یہی بات کرتے رہتے تھے، اور اس کی وجہ سے آج یوسف العلیہ بابا نے جو کتاب اشاعت کی ہے وہ لوگوں نے پڑھی، لیکن مجھے اس کا ایک ایک لفظ جو اپنے پیر و مرشد کی زبان مبارک سے میں نے سنا یاد ہے، اس لیے کہ ہر وقت وہ کیا میرے پاس رہتے تھے، بلکہ مجھ ناچیز کو انہوں نے یہ موقع دیا کہ وہ میرے گھر پہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور سوائے اپنے پیر و مرشد کے ذکر سے کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایسے میں بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، اور وہ اپنے پیر و مرشد کا ذکر فرما رہے تھے، تو مجھے بغیر دیکھے ایک ویسی نسبت ان سے حاصل ہوئی۔ میں نے کہا بابا میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان کو دیکھتی اور میں بھی اس زمانے میں ہوتی، مجھے ان کا ذکر سن کے بہت محبت آتی ہے۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر تم بھی دیکھ لو گی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے جو ذکر وہ بیان کر رہے تھے انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے اس کا مشاہدہ کروا دیا، اور یہ بہت اعلیٰ مقام کی بات ہے کہ کوئی پیر و مرشد اپنے مرید کو اس طرح سے بیٹھے بیٹھے مشاہدہ کروا دے۔ اور 18 سال کی عمر سے لے کے آج تک میں بابا کے احسانات اور ان کی نوازشات، ان کا فیضان بھلا نہیں سکتی۔ ہر قدم پر رہنمائی کی، نہ کوئی عبادت ہے ہماری، نہ کوئی ریاضت ہے، درود پاک کی بس کثرت ہے۔ جو انہوں نے کہا تھا کہ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھو، اور اسی کی برکتوں سے اور بابا کی نظر کرم سے آج اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ مجھ جیسی ناچیز کو انہوں نے جو کچھ نہیں دکھایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسن حسین علیہ السلام، جناب سیدہ خاتون جنت، ان تمام کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، اور یہ میرے مرشد کا فیضان ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا، میری آنکھ کو اس قابل بنایا کہ میں ان جیسی ہستیوں کو دیکھ سکی، اور اس کے بعد اپنے ہوش و حواس میں بھی قائم ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ تمام لوگ جتنے بھی مریدان سلسلہ ہیں سب پر ان کی چشم کرم واہ ہے، اور ہر ایک کے ساتھ جیسا اس کا ظرف ہے، جیسا اس کا معاملہ ہے، اس طرح کا فیضان جاری ہے۔ آج ان کا عرس مبارک تمام فیصل آباد میں، کراچی میں، وہ ملتان میں، بہاڑی میں، پاک پٹن میں، ہر جگہ ان کا عرس مبارک جو ہے وہ بہت شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور آج بھی وہ فیضان اسی طرح جاری و ساری ہے۔ جو چاہتا ہے کہ بابا کے دامان فیضان سے اپنے دامن کو بھرے
تو وہ دربار شوکت الاولیاء میں آئے، عرس مبارک میں شریک ہو، اور پھر وہ دیکھے کہ اس پر کیسی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ کوئی بھی محروم نہیں جاتا، بس اپنا اپنا ظرف ہے، اپنا اپنا مانگنے کا انداز ہے، کسی کو بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی خالی لوٹائیں۔ تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میں بابا کے فیضان اور کرامات کا ذکر اتنا زیادہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اتنے بے پایا ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ میں اس کا کہاں تک بیان کروں گی۔ بس آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شوکت الاولیاء کو مانیں، ان کے دربار میں آئیں، ان سے محبت کریں، تاکہ آپ پر فیضان جو ہے وہ جاری و ساری ہو۔ اور بابا سرکار نے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بابا سرکار کے ماشاءاللہ 6-7 صاحبزادے، اور بابا نے کبھی بھی اپنے کسی بچے کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، بلکہ کسی کو انہوں نے کچھ نہیں اس طرح کی دی جیسے کہ عام پیر کرتے ہیں کہ وہ اس طرح اپنے اولاد کو نوازتے ہیں اور گدی نشین بناتے ہیں۔ لیکن میرے مرشد نے اپنے پیر و مرشد کے صاحبزادے سید آفتاب کریم یوسفی تاجی جو ہیں ان کو گدی نشین بنایا، اور اپنے تمام مریدوں کو یہ ہدایت کی کہ میرے بعد سب ان کی طرف متوجہ ہونا اور انہی کے پاس جانا۔ یہ فقیری کی انتہا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں یہ دولت نہیں رکھی، بلکہ انہوں نے جس کی تھی اسی کو واپس کر دی۔ اور جبکہ ان کے ایک صاحبزادے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پر جاری و ساری رکھے اور قیامت تک ان کا سایہ ہمارے اوپر رہے، وہ آج بھی موجود ہیں، لیکن بابا سرکار نے ان کی طرف بھی کوئی التفات نہیں کیا، بلکہ بات پردہ کرنے کے بابا نے ہم لوگوں کو اشارہ دیا کہ اب ان کی طرف متوجہ ہو، اور آج ہم ان کے زیر سایہ دربار شوکت الاولیاء میں بابا کے عرس کا جشن مناتے ہیں، اور سب جو ہے پنجاب تک جاتے ہیں۔ مشرف علی خان یوسفی تاجی ان کا نام ہے۔ آپ سب سے استدعا ہے اور میری التجا ہے کہ آپ تمام لوگ ان کے لیے، ان کی درازی عمر کے لیے دعا فرمائیں، اور بابا سرکار کا سایہ ہم سب پر اسی طرح جاری و ساری رہے۔ فیضان شوکت الاولیاء ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، اور یہ چمن ایسا ہے کہ جس کی مہک جو ہے ہمیشہ جاری رہے گی۔ تو بس میں آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ تمام لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، اور بابا شوکت علی شاہ کو انہی میں دیکھیں، تاکہ آپ کو ان کا فیضان جو ہے ہمیشہ دوئی نہیں اختیار کرنی چاہیے، بلکہ ایک ہی کو دیکھنا چاہیے، اور اسی سے فیضان جاری ہوتا ہے۔ وہ الگ، یہ الگ، وہ الگ، یہ سب نہیں چلتا سلسلے میں، ایک ہی ہے، ایک ہی ذات ہے، اور وہی جلوہ گر ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، وہ آنکھ دے، وہ سمجھ دے کہ ہم اپنے دل کو اسی طرف لگائے رکھیں، اور فیضان نعمت جو ہے وہ اپنی جھولیاں بھرتے رہیں۔ چمنے کے تا قیامت گلو بہار بادا۔ اللہ تعالیٰ اس چمن کو جو ہے آباد رکھے، اور ہمیشہ جو ہے اس کی مہک سارے عالم میں پھیلتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اچھا، اس کا ایڈریس بتائیں، عرس جہاں ہوگا مزار کا، کہ پاکستان میں کس جگہ؟ پاکستان میں کراچی میں بابا شوکت علی شاہ کا عرس مبارک سخی حسن قبرستان جو ہے وہاں پر جو ہے آپ آئیں گے تو قبرستان کے اندر نہیں بلکہ اس قبرستان کے باہر سے ایک سروس روڈ جا رہا ہے، اور وہیں پر آپ کو جو ہے بورڈ لگا ہوا مل جائے گا دربار شوکت الاولیاء، اس پر لکھا ہوا ہے۔ وہیں پر جو ہے یہ بابا تاج الدین کا عرس مبارک، بابا یوسف شاہ کا اور بابا شوکت علی شاہ کا 10 رجب المرجب کو یہ عرس مبارک وہاں پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور تمام کراچی کے مشائخان اس میں شریک ہوتے ہیں، سب اس فیضیاب ہوتے ہیں، اور فیصل آباد میں بھی یہ عرس جو ہے وہ شبیر صاحب کے گھر پر منعقد ہوتا ہے، اور تمام پنجاب کے لوگ جو ہیں مستفید ہوتے ہیں۔ ملتان میں جو ہے ہمارے پیر بھائی ہیں لال بادشاہ، وہ اس عرس مبارک کو بناتے ہیں، اور سب لوگ وہاں پر بھی شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فیض کو ہمیشہ جو ہے وہ برقرار رکھے اور جاری و ساری رکھے، آمین یا رب العالمین۔